لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ مہمان کتنی قدر والا ہے، کتنی عظمتوں والا ہے؟ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اسی مہمان کے لفظ سے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس مہمان آتا ہے، اطلاع دی جاتی ہے کہ جمعہ کے دن آپ کے پاس فلاں چودھری صاحب، فلاں بڑا آدمی، فلاں مہمان آئے گا، تو آمد سے پہلے آپ تیاری کرتے ہیں، لیکن مہمان کی آمد سے چند گھنٹے پہلے، 2-3 گھنٹے پہلے گھر کے سارے افراد گھر کو صاف کر دیتے ہیں، گھر کو چمکا دیتے ہیں مہمان کے لیے۔ کتنی دیر پہلے؟ گھنٹہ پہلے، 2-3 گھنٹے پہلے۔ اور رمضان ایسا عظیم الشان مہمان ہے جس کی آمد سے پہلے 11 مہینے پہلے رب تعالی جنت کو سجا دیتا ہے۔ 11 مہینے پورے رب تعالی جنت کو سنوارتا رہتا ہے، سجاتا رہتا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کا چاند نظر آتا ہے، رب تعالی روزے داروں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ اتنا عظیم الشان مہمان ہے، اس لیے آنے والے اس مہمان کی قدر کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا چاند دیکھنے سے چند دن قبل صحابہ کو جمع کرتے، اس مہینے کی عظمت، اس کے فضائل، اس کے مسائل صحابہ کو بتاتے تھے آپ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رمضان کی آمد سے پہلے حضور نے ہمیں جمع فرمایا، واعظ کیا ہمیں، اور تمہیں پتہ ہے ایک عظیم الشان مہینہ تمہارے اوپر آ رہا ہے جو رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرت والا ہے، اور بہت سارے مسائل آپ نے بیان کیے۔ فرمایا اس کا پہلا عشرہ رب کی رحمتوں کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس لیے ابھی سے اپنا ذہن بنائیں کہ جو وقت گزر گیا، جو غفلت میں دن رات گزر گئے، توبہ کریں اور اپنے جو لمحات رہ گئے، جو دن رات رہ گئے زندگی کے، ان کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، نہ نماز کے لیے وقت ہے، نہ تلاوت کے لیے وقت ہے، نہ ذکر کے لیے، نہ توبہ استغفار کے لیے وقت ہے۔ وقت ہے تو گپ شپ کرنے کے لیے وقت ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے تو ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت ہے، خبریں سننے کے لیے وقت ہے، اخبار پڑھنے کے لیے وقت ہے، چوک میں بیٹھ کر گپ شپ میں وقت گزارنے کے لیے وقت ہے۔ وقت نہیں ہے تو تلاوت کے لیے وقت نہیں، وقت نہیں ہے تو مسجد میں آنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اور جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے، اس کی زندگی پڑھ کے دیکھو، اس کا وقت صرف رب کے ساتھ گزارنے کے لیے ہوتا تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور تہجد کے وقت اٹھتے تو مجھے بھی جگا دیتے، عائشہ اٹھ، رب سے ملاقات کرنے کا وقت ہو گیا، رب سے مناجات کرنے کا وقت ہو گیا۔ اور ایک رات ایسا ہوا حضور اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ اس رات حضور نے اپنی زوجہ کو جگایا نہیں، بتایا نہیں، چپکے سے تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی، حضور بستر پر نہیں تھے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد نبی پہنچی، دیکھا مسجد میں نہیں، ساتھ قبرستان ہے جنت البقیع، جنت البقیع کے ایک کنارے پہ آپ نے سجدہ کیا ہوئے اور رب کے حضور مناجات کر رہی ہیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئیں تو آپ نے پوچھا کون؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عائشہ ہوں۔ فرمایا کون عائشہ؟ عرض کی آپ کی زوجہ۔ میں کون میری زوجہ؟ عرض کی آقا میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ آپ نے فرمایا کون ابو بکر؟ حضرت عائشہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، پریشان ہو کر گھر واپس لوٹی،
اور پریشانی کے عالم میں سوچ رہی ہیں کہ آج کیا ماجرا ہے، حضور مجھے پہچان ہی نہیں رہے۔ تھوڑی دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، دیکھا عائشہ پریشان بیٹھی ہے، آنسو بہا رہی ہے، پوچھا عائشہ کیا ہوا؟ عرض کی آقا آج میری زندگی کا ایسا دن، میری زندگی میں ایسا واقعہ پیش آیا جو پہلے کبھی نہ پیش آیا تھا، آپ نے مجھے پہچانا ہی نہیں۔ توجہ کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سن، لی مع اللہ وقت، فرمایا میرا اللہ کے ساتھ ایک خاص وقت ہوتا ہے، اس وقت میں نہ کوئی نبی آتا ہے نہ کوئی فرشتہ آتا ہے، بس میں محمد ہوتا ہوں، میرا رب ہوتا ہے، اس سے مناجات ہوتی ہے۔ جب میں اللہ کے ساتھ مناجات کر رہا ہوں، پھر عائشہ کون، پھر ابو بکر کون، وہاں تو کوئی نبی اور فرشتہ بھی نہیں آ سکتا، بس محبوب کی اور محب کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا وہ کہتا ہے لی مع اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ ایک خاص وقت ہوتا ہے جس میں میں اپنے رب کے ساتھ باتیں کرتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس لیے خاص طور پر ایک وقت مقرر کریں، وقت دیں رب کی عبادت کے لیے، وقت دیں قرآن کی تلاوت کے لیے، وقت نکالیں نفل کے لیے، توبہ استغفار کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ یہ رب تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، موقع غنیمت جانے اس کو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ ایک کلمہ طیبہ کو کثرت سے پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہر وقت تمہاری زبان پہ ہو، اس لیے کہ یہ کلمہ طیبہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ جب ہماری زبان پہ بار بار کلمہ طیبہ آئے گا، ہمارا ایمان تازہ بھی ہوگا، پھلے گا بھی صحیح، پھولے گا بھی صحیح۔ اور دوسرا عمل فرمایا استغفار کی کثرت کرو، اس لیے کہ استغفار ہماری بخشش کا بہت بڑا زینہ ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا جہنم سے پناہ مانگو، جہنم سے رب تعالیٰ کی پناہ چاہو۔ اور چوتھی چیز رب تعالیٰ سے جنت طلب کرو۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے کوشش کریں جو کام آگے پیچھے ان کو پہلے کر لیں۔ رمضان کا مہینہ آئے تو زیادہ وقت ہمارا عبادت میں گزرے، قرآن کی تلاوت میں گزرے، نفل میں گزرے، ذکر اذکار میں گزرے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ گزر جائے اور ہم کہتے رہیں میرا یہ کام بھی نہیں ہوا، یہ کام بھی نہیں ہوا، فلاں کام بھی رہ گیا، عید کی شاپنگ بھی نہیں ہوئی، میں نے کپڑے نہیں خریدے، میں نے جوتے نہیں خریدے۔ ان چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، بلکہ رمضان کا مہینہ گزرے تو زبان پہ یہ الفاظ ہوں، میں تلاوت زیادہ نہیں کر سکا، میں ذکر زیادہ نہیں کر سکا، میں نفل زیادہ نہیں پڑھ سکا، ربا مجھے معاف کر دے۔ اور جتنا زیادہ ہو قرآن کی تلاوت میں وقت گزرے، ٹی وی کو بالکل طلاق دے دیں، خبروں کو بالکل طلاق دے دیں۔ ہم جتنا خبریں سنتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں، چوکوں چراہوں میں بیٹھ کر جتنے تبصرے کرتے ہیں، ہماری زندگیاں گزر گئیں، کیا ان تبصروں سے، کیا ان اخبارات سے، کیا ان خبروں کے سننے سے کیا ہمارے حالات بدل گئے؟ اور کبھی بدلنے والے نہیں۔ اگر ہمارے حالات بدلیں گے تو رب کے حضور سر جھکانے سے بدلیں گے، اگر ہمارے حالات بدلیں گے تو رب کو راضی کرنے سے بدلیں گے۔